تو اس نے سوچا کہ آج اتنی گندی گالی دوں گا نعمان کو جا کر. امام اعظم کے کپڑوں کی دکان تھی, نماز پڑھاتے تھے, علماء کو پڑھاتے تھے, علم حدیث دیتے تھے اور تجارت بھی کرتے تھے, بہت بڑے تاجر تھے. تو دکان پہ تجارت کر رہے تھے, مارکیٹ میں وہ شخص آیا اور آنے کے بعد پوچھا کہ نعمان اس طرح, نعمان سنا ہے تیرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں میرے ابا کا انتقال ہو گیا. تو کہا تیری ماں بیوہ ہو گئی ہوگی؟ کہاں بیوہ ہو گئی ہے, میرے ابا کا جب انتقال ہوا میری ماں تو بیوہ ہو گئی. کہا سنا ہے بڑی خوبصورت ہے تیری ماں, حسین و جمیل ہے. تو آپ نے کوئی جواب نہیں دیا اور اس نے کہا کہ تیری ماں جب بیوہ ہو گئی ہے اور خوبصورت بھی ہے تو تیری ماں کا نکاح میرے ساتھ کیوں نہیں کر دیتا؟ اللہ اکبر. ہر آدمی ماں والا ہی ہے. سوچ سکتا ہے اتنے بڑے عالم کو اتنی گندی گالی. امام اعظم ابو حنیفہ غصے سے تھر تھر کانپتے تھے پہلی مرتبہ, اس لیے کہ انسان کو گالی دے آدمی صبر کر لے. ماں کے لیے اتنی بڑی گالی. ایک تو یہ کہنا کہ تو یتیم ہو گیا, تیری ماں بیوہ ہو گئی اور تیری ماں بہت خوبصورت ہے. مجھے تو یہ الفاظ بھی نقل کرتے میری روح کانپتی ہے. لیکن میں اپنے امام کا مرتبہ میرے نوجوانوں کو بتانا چاہتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں اصل علم والے کون ہیں, علماء کی شان کیا ہے, علماء کا مقام کیا ہے. وہ امام جس کو دنیا سراج الامہ کہتی ہے, امت کا سورج کہتی ہے, امت کا چراغ کہتی ہے, مینار علم و ایمان کہتی ہے, جس کی تقلید غریب نواز کرتے ہیں, جس کی تقلید حضرت محبوب الہی کرتے ہیں, جس کی تقلید داتا علی حجوری کرتے ہیں, اس امام کی شان کیا ہوگی, کس بلندی پر فائز ہے. لیکن جب کہنے والا بدبخت ظالم یہ کہتا ہے کہ تیری ماں بڑی خوبصورت ہے, تو اپنی ماں کا نکاح میرے ساتھ کر کیوں نہیں دیتا؟ تو آپ غصے سے تھر تھر کانپنے لگے. لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں انسان کو پہچاننا ہو تو غصے میں پہچاننا. اور غصے پہ قابو پاتے ہوئے امام اعظم نے کہا چونکہ وہ عاقل بھی ہے, عقل ہے اس کے پاس, اور وہ بالغ بھی ہے, تو عاقل اور بالغ عورت کو نکاح کے لیے زور زبردستی نہیں کی جا سکتی. جواب دیکھیں, اس غصے کی حالت میں میرے امام کا جواب دیکھیں. فرمایا وہ عاقلہ ہے اور بالغ ہے, اس لیے اس پر جو ہے زور زبردستی نہیں کی جا سکتی. لیکن چونکہ بیٹا ہوں اپنی ماں کو حکم بھی نہیں دے سکتا, مگر تو میرے دروازے پہ سوالی بن کر کے آیا ہے. ماں کو حکم تو نہیں دوں گا تجھ سے نکاح کرنے کا, البتہ تیری بات ضرور پہنچا دوں گا ماں تک, تیرا سوال اپنی ماں تک ضرور. میں کہتا ہوں حیران ہوں میں یہاں. اور اگر امام اعظم ابو حنیفہ کے متعلق علماء نے یہ بات نہ لکھی ہوتی تو یہ بیان ہی نہیں کی جا سکتی. اخلاق کی بلندی کیا ہے, اس گالی دینے والے بدبخت کو کہہ رہے ہیں کتنی سنجیدگی کے ساتھ کہ ماں تک کہ میں تیرا جواب پہنچا دیتا, تیری عرضی پہنچا دیتا ہوں اور جواب لا کے دیتا ہوں کہ میری ماں کہتی کیا ہے. لیکن چونکہ آپ جانتے ہیں نا کہ امام اعظم کا اخلاق تو اتنا بلند تھا, لیکن ماں تو ماں تھی. ماں تک کی بات بیٹا لے کر کے جا رہا ہے, جس بیٹے کی داڑھی کے بال اب سفید ہو رہے ہیں, اور وہ بیٹا ماں کے نکاح کا پیغام لے کر کے جائے گا تو اس ماں کے دل پہ کیا گزرے گی. امام اعظم نے ایک قدم غصے سے کپ کپاتی ہوئی حالت میں جیسے گھر کی طرف بڑھایا, اس نے چلایا نعمان نعمان ادھر آ نعمان. امام اعظم نے جب پلٹ کر کے دیکھا تو وہ زمین پر کتوں کی طرح تڑپ رہا تھا. امام اعظم اب آگے بڑھنے کی بجائے اس سے پہلے کہ امام اپنی ماں تک کی بات پہنچاتے اور اپنا اخلاق کی بلندی بتاتے, اور ماں پر کیا گزرتی ہے تو ماں جانتی ہے نا, لیکن آپ نے قدم ہی بڑھایا, زمین پہ گرا, پاگل کتوں کی طرح تڑپنے لگا. امام پلٹے اور پلٹے تو اس کی زبان کتے کی طرح باہر آ گئی اور تڑپ تڑپ کر کے وہ مر گیا. امام اعظم ابو حنیفہ نے اس کے جسم کو ہاتھ لگایا اور ایک تاریخی جملہ کہا, نعمان کے صبر نے تجھے کھا لیا, نعمان کے صبر نے تجھے کھا.
جو علم کی بلندی پہ فائز ہوگا وہ اخلاق کی اس بلندی میں. میں کہتا ہوں بہت بزرگوں بہت اہل علم کی زندگی ہم نے پڑھی ہے، لیکن امام اعظم کے سوا ہم نے کسی بزرگ کی کسی علم والے کی زندگی میں اس طرح کا واقعہ ابھی تک کبھی نہیں پڑھا. حالانکہ ہم تو طالب علم ہے، اس کے بعد دل نے کہا واقعی میرا امام ہے جس نواز بننے میں فخر محسوس کرتا ہوں. معین الدین جس کا مقلد حنفی کہلانے میں فخر کرتا ہوں. میں سوچتا تھا یا اللہ اتنا بڑا علم والا غریب نواز معین الدین، معین بے کسا، معین ملت بدین، اتنا بڑا محدث فقیہ، اللہ اکبر، وہ امام اعظم کے مقلد کیوں ہے؟ تو پتا چلا جب مجھ جیسے طالب علم تک اس طرح کی بات پہنچی ہے تو غریب نواز تک کیسی کیسی بات ہوگی. تبھی جا کر کے لوگوں نے امام اعظم کی عظمت کا لوہا مانا، اور اس سے پتا چلا اپنے لیے لڑنا یہ کتوں کا کام ہے، اور اپنے لیے اس طرح صبر کرنا یہ اپنے بزرگوں کا طریقہ ہے. ہمیں اس سے کچھ سیکھنا چاہیے. سب آپ کی نیت سے اس ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر آپ مسلمان ہیں اور اسلام کو سپورٹ کرتے ہیں تو جی ایچ ورلڈ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں.